मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी हदायत के लिए, अपनी तक़वियत के लिए आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और हमारा अनवान है मोहब्बत से चलना। जैसा कि अज़ीज़ कलीसिया आप जानते हैं कि मोहब्बत जो है आज दुनिया में नापैद हो चुकी है। मोहब्बत का फुकदान है। हर कोई एक दूसरे का मुखालिफ है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर मोहब्बत को जानना है तो आप यीशु मसीह को देख लें। हमारे लिए मोहब्बत की जो सबसे उम्दा मिसाल है वो मसीह खुदावंद है। और इफसियों के ख़त को अगर हम 5वें बाब की दूसरी आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, और मोहब्बत से चलो। ये एक बहुत बड़ी तलकीन है। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद और खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। मिलकर कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, इफसियों का ख़त पौलुस रसूल ने इफसस की कलीसिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से चलने के सिखाने के तौर पर लिखा है। और यहाँ पर हम जो पौलुस रसूल यहाँ पर इफसस की कलीसिया को लिख रहे हैं वो मोहब्बत के बारे में है। और ऐसी मोहब्बत जो उसने मसीह खुदावंद की मोहब्बत को एक नमूना के तौर पर इफसस की कलीसिया को बताया कि ऐसे चलना है जैसे मसीह की मोहब्बत हमारे वास्ते एक खुशबू की मानद है। और यहाँ पर हम इफसस 5वें बाब की 8वीं आयत में देखते हैं कि नूरों के फर्जंदों की तरह चलना है। और उसकी 15वीं आयत में लिखा है दनाओं की तरह चलना है। और पौलुस रसूल हमें 5वें बाब की दूसरी आयत में कहते हैं कि मोहब्बत से चलना है। आज हम देखेंगे कि हम मसीही होते हुए हमारी मसीही ज़िंदगी में क्या हम मोहब्बत से चलते हैं? क्या हमारे दाएं, क्या हमारे बाएं, क्या हमारे आगे, क्या हमारे पीछे नफ़रत के अंबार तो नहीं लगे? नफ़रत के पहाड़ तो नहीं लगे? क्या हम मोहब्बत से चलते हैं? आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस जो कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह मसीह ने तुमसे मोहब्बत की इस तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसके लिए मेरे अजीज़ों, हम कैसे एक मसीही मोहब्बत का नमूना बन सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो रखना चाहता हूं जिन पर अगर हम अमल पैरा हों तो मेरे अजीज़ों हम मसीही मोहब्बत का नमूना बन सकते हैं। पहले नंबर पर कुर्बानी। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीही मोहब्बत को प्रैक्टिस करें, मसीह की तरह मोहब्बत एक दूसरे के साथ करें, तो मेरे अजीज़ों इसके लिए सबसे पहले कुर्बानी है। मोहब्बत से चलने का पहला मतलब ये है कि मसीह की तरह हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है अपने बेटे यीशु को कुर्बान करके। और अब बेटे यीशु की मोहब्बत देखिए अपने बाप की तरफ, वो भी वफ़ादार बेटे की तरह उसने उस मुसीबत को, उस इज़ारसानी को, उस दुख को, उस सलीब की अग्नि को उसने कबूल किया। और अगर आपने मोहब्बत से चलना है तो इसका पहला असूल जो है, आपने मसीह की तरह अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा रखना है। और जो इंसानों की खातर आसमानी जलाल को छोड़ दिया, जिसने वो चाहता तो अपने बाप के पास, लेकिन उसने आसमानी जलाल को छोड़ा और ज़मीन पर आ गया और अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबा हो गया और मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी उसने कबूल किया। मेरी खातर और आपकी खातर, हम सब की खातर उसने मेरे अजीज़ों कुर्बानी दी। हम सब की खातर वो हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हो गया, हमारे गुनाहों के लिए वो कुर्बान हो गया मेरे अजीज़ों। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मोहब्बत से चलें, आप क्रिश्चियन लव या अगापे मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकें,
ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ محبت کا نمونہ بن سکے تو اپنی زندگی میں قربانی کو ضرور شامل کریں، ایک دوسرے کے لیے قربان ہوں، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائسز کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی کوشش کریں، تبھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے اندر ایک مسیحی محبت ہے۔ دوسری بات، برداشت ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت سے آپ چلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محبت جو مسیح خداوند نے ہم سے کی ہم بھی دنیا میں ویسی محبت کریں، تو ہم برداشت کریں۔ دوسری بات، برداشت ہونے چاہیے ہمارے اندر۔ اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تو ہمارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے ہر طرح کی لعنت کو برداشت کیا، اس پر اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کا تمسخر اڑایا گیا، اسے لہو لہان کیا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اسے ہر طرح کی بری باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے برداشت کیا۔ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ وہ گالی کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار لے کر جائے تو 2 کوس بیگار چلا جائے۔ یہ برداشت ہے۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے۔ آج ایسا ہے انسان، ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا کیوں ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، میں اب اس کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ دوں گا۔ لیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ اگر ہم نے محبت سے چلنا ہے، ہم نے مسیح کی محبت میں چلنا ہے، مسیح کی طرح کی محبت میں چلنا ہے، تو میرے عزیزو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ تھی میرے اور آپ کے آقا، یہ تھی میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح کی محبت۔ دکھ سہا، برداشت کیا، کوڑے کھائے، برداشت کیا، گالی کے بدلے گالی نہ دی، سب کچھ سہ گیا تاکہ میں اور آپ آزاد کیے جائیں۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے محبت۔ اگر آپ کے اندر سچی محبت ہے نا تو آپ سب کچھ برداشت کر جائیں گے، سب باتوں کو برداشت کر جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، مہربان ہے۔ ایمانداروں کے لیے محبت سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں۔ آج میں اوروں کی بات نہیں، ایک بینگ اے بلیور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ایک خادم کو برداشت نہیں کر رہا، ایک منسٹری کی برداشت نہیں کر رہی۔ کمپٹیشن میں آ چکے ہیں، ایک مقابلے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اس لیے محبت سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، عزیز ایمانداروں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سہ جائیں، ایک دوسرے کی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو برداشت کریں، کہیں میں اس معاملے میں میں اس بھائی کو، اس بہن کو برداشت کرتا ہوں۔ ہر حالت میں صابر رہیں۔ مسیحی جو ہیں یہ جذبہ برداشت کے بارے میں پورے پاکستان میں مشہور ہیں، لیکن شاید آج نہیں، لیکن ایک دور تھا جب مسیحی جو ہیں ان کا برداشت کا جذبہ جو تھا وہ قابل تحسین تھا۔ لوگ انہیں باتیں کر جاتے تھے، لوگ انہیں برے القابات سے پکارتے تھے، لیکن پھر بھی برداشت کر جاتے تھے۔ یہ ہے مسیحی محبت سے چلنا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مسیح کی محبت ہو تو ہمارے اندر قربانی ہو، قربانی کا جذبہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مسیح کی محبت ہو تو ہمارے اندر برداشت ہو۔ اور تیسری بات ایمانداروں، ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں فی الفور معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں جس طرح ہمارے قرض آپ نے ہمیں معاف کیے، آپ نے ہمارے قرض ہمیں معاف کیے، ہمیں بھی دوسروں کے قرض معاف کرنا سکھا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاف کیے جائیں، لیکن ہم کسی کے معاف نہ کریں، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن یہ ایک تیسرا اصول ہے کہ اگر ہم محبت سے چلنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے معافی کی ایک عمدہ مثال قائم کی۔ اس نے سب کچھ سہ لیا
اور یسوع مسیح نے صلیب پر تانے سہے، بری بری باتیں اس کے حق میں کہی گئی، تو بھی خداوند نے سب کو معاف کیا۔ اور صلیب پر اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، ان تانے دینے والوں کو خداوند معاف کر دے، ان جھوٹے الزامات لگانے والوں کو معاف کر دے خداوند، میں ان کو فی الفور معاف کرتا ہوں، خداوند ان کو معاف کر۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو آپ کے خلاف، میرے عزیزو، جو بھی آپ پر ظلم کرتا ہے وہ وقت کے لحاظ سے اندھا ہے، اس لیے آپ نے معاف کرنا ہے۔ معافی جو ہے یہ صفت خداوندی ہے، یہ ایک مسیحی صفت ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو یہ زہر قاتل ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ نامعافی ایک زہر ہے جو ہم خود پیتے ہیں لیکن انتظار یہ کرتے ہیں کہ دوسرا کب مرے۔ جس کے اندر نامعافی ہوگی زہر اس کے اندر ہوگا، اور جس کے اندر معافی ہوگی اس کے اندر تسلی ہوگی، تشفی ہوگی۔ اس لیے ایمانداروں، تیسری بات، اگر ہم مسیحی محبت سے ہم چلنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ استفنس کی مثال، استفنس کو سنسار کیا گیا تو استفنس نے کیا کہا کہ اے باپ، یہ ان کا قصور جو ہے، ان کا گناہ جو ہے، یہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اس نے معاف کر دیا۔ یہ مسیحی محبت میں چلنے کا ایک تیسرا اہم اصول ہے کہ ہم معاف کیا کریں۔ مسیحی زندگی کا یہ اصول ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو وہ معافی کی مثال جو مسیح خداوند نے صلیب پر چڑھ کر ہمارے لیے دی کہ باپ ان کو معاف کر، ہم اس پر عمل پیرا نہ ہیں۔ اس لیے اگر ہم مسیحی ہیں، اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم مسیحی بھرپور زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو دناؤں کی مانند چلنا ہے، عقل مندوں کی طرح چلنا ہے، محبت سے چلنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، ہمارے واسطے وہ اپنے آپ کو اس نے خوشبو کی مانند۔ آج بھی ہم مسیحی لوگوں کی زندگیوں سے جن کے اندر مسیحی محبت ہے، ہم ان کے اندر مسیح کی خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں۔ we can smell them۔ ان کی ایک خوبصورت فریگرنس ہے، خوشبو ہے ان کے اندر۔ کیونکہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہے، ان کے اندر برداشت ہے، ان کے اندر معافی کا جذبہ ہے۔ اس لیے ایمانداروں، اپنے اندر معافی قائم کریں، ایک دوسرے کو معاف کیا کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بھرپور نور کے فرزند بن کر زندگی گزاریں، محبت سے ہم زندگی گزاریں، تو وہ ہے دوسروں کی بہتری۔ یہ دور جو ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے کم کہنا برداشت نہیں کر رہا۔ سب کہتے ہیں I am the best, I am the best, I am the one۔ دوسروں کی بہتری جو ہے، اگر آپ مسیحی محبت میں چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اصول ہے۔ یسوع مسیح نے سب سے بڑا یہ نمونہ دیا کہ اس نے اپنی زندگی جو تھی وہ ہم سب کے لیے وقف کر دی، ہماری بہتری کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری شفا کے لیے اس نے اپنی جان بخش دی۔ اور مسیح خداوند نے کتنی عاجزی دکھائی جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، لیکن اپنے شاگردوں کو ایک نمونہ دیا تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں۔ آج کمپٹیشن ہے، ایک چرچ کہتا ہے I am the best، دوسرا چرچ کہتا ہے I am the best، ایک ٹی وی چینل کہتا ہے کہ I am the best، دوسرا ٹی وی چینل کہتا ہے I am the best، لیکن بیسٹ ایک ہی ہے، اول ایک ہی ہے، نمبر 1 ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور اس لیے ایمانداروں، ہم ایک دوسرے کی بہتری کو جانیں، اس لیے ایمانداروں ہم ایک دوسرے کی بہتری جانیں۔ بچپن میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی یسوع مسیح نے، جب خدمت شروع کی تو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، بدروہیں نکالیں، بدرو گرفتاؤں کو آزاد کیا، مردوں کو زندہ کیا، اور بے دینوں کو خدا کی راہ پر اس نے لگایا، لنگڑوں کو چلنا سکھایا،
अंधों को बिनाई दी। ये थी यीशु मसीह की दूसरों के लिए बेहतरी मेरे अजीज़ों। लेकिन आज का इंसान जो है ये भूल बैठा है कि हमने दूसरों की बेहतरी जाननी है, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। अगर कोई कमज़ोर है, अगर कोई नातवां है, उसको ज़ोरावर बनाएं, उसके साथ मिल जाएं। क्योंकि कलाम में लिखा है आयरन शार्पन्स द आयरन, ईमानदार से ईमानदार को तक़वियत मिलती है। अगर हम एक दूसरे को हरारत देंगे, अगर हम एक दूसरे को रूहानी तौर पर तक़वियत देंगे, तो मेरे अजीज़ों हम मसीही मोहब्बत में चल सकते हैं। तो ये वो मोहब्बत है जो मसीह यीशु ने हमसे मोहब्बत की। इसलिए दनाव की तरह चलना है, अक्लमंदों की तरह आपने चलना है। आपको जितने मर्जी दुनिया आपको बहकाए, जितने मर्जी आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपने कुर्बानी का जज्बा रखना है, आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, आपने दूसरों को मुआफ़ करना है मेरे अजीज़ों, और सबसे बढ़कर दूसरों की बेहतरी जाननी है। अब मसीहियों, हम पर ये लाज़म है कि उस मोहब्बत में चलें जिस मोहब्बत में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।